الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ طالب احترام معزز و مکرم حضرت علامہ محمد حفیظ القادری صاحب، جناب محترم المقام حضرت علامہ محمد شعیب ربانی صاحب، جناب حضرت علامہ قبلہ سید اسد اقبال شاہ صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب اعلان کر دیں اے پوری دنیا کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی روشنی میں، اور اس طرح کی اور بھی کئی آیتیں ہیں جن کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آیتوں کا سلسلہ پورے کا پورا مکمل کرنے کی بجائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ رسالت جو پوری دنیا کو آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، اس کا صرف اور صرف ایک حدیث کی روشنی میں مفصل ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر کے ملکوں میں دوسرے بادشاہوں کو تبلیغی خط لکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی تبلیغ بھی فرمائی ہے، اندرونی فتنوں کا بھی نوٹس لیا ہے۔ 6 بادشاہوں کو حضور نے خط لکھے، وہ سارے کے سارے خط حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، بعض خط بخاری اور مشکات وغیرہ میں بھی موجود ہیں۔ اندرونی فتنوں کا بھی نوٹس لیا ہے، اندر کے فتنوں کا نام لے لے کر حضور نے بتایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے الخوارج کلاب النار، خارجی جہنم کے کتے ہیں، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ قدری فرقہ ہے جو اللہ کی تقدیر کا منکر ہے، فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامہ، قدری فرقہ اس امت کا مجوسی ہے، مجوسی ایران کے لوگوں کا ایک مذہب ہے۔ رافضیوں کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد ایک قوم پیدا ہوگی جن لوگ رافضی کہیں گے، یہ میرے اہل بیت کی محبت کا بہانہ کر کے دین میں تباہی پھیلائیں گے، اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچائیں گے۔ ینتحلون حب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت کا رنگ اختیار کریں گے، اندر کچھ اور ہوگا۔ یہ میں نے کئی فتنوں کا نام لیا جن کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لے لے کر اپنی امت کو ان سے آگاہ فرمایا ہے کہ ہمیں ان سے بچ کے رہنا ہوگا۔ وہ جو میں نے بتایا کہ باہر کے ملکوں کو آقا نے خط لکھے، ان میں سے ایک خط کا ذکر صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7 بالکل شروع میں ہوئی نا۔ پھر اس کتاب کے اندر یہ ایک واقعہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل بادشاہ، عام طور پہ لوگ ہرقل پڑھتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، اصل لفظ ہرقل ہے، تو ہرقل بادشاہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا
کہ مسلمان ہو جاؤ۔ دوبارہ سن لیں، یہ حدیث بخاری شریف میں جو دنیا اسلام میں قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، اس کے شروع میں حدیث ہے، حدیث نمبر 7۔ ہرقل کو جب خط پہنچا اس نے پڑھا تو اس نے اپنے وزیروں، کبیروں، مشیروں سے پوچھا کہ مجھے یہ خط عرب سے آیا ہے۔ ہرقل بادشاہ روم کا بادشاہ تھا، روم کے ملک کا بادشاہ۔ وہ روم میں کھڑا ہو کے اپنی میٹنگ میں کہتا ہے کہ مجھے عرب سے خط آیا ہے، مدینہ سے خط آیا ہے، معلومات لو کہ ہمارے ملک میں عرب سے کچھ لوگ تجارت کرنے تو نہیں آئے ہوئے، تاکہ میں ان سے معلومات لوں کہ جس ہستی نے مجھے خط لکھا ہے ان کا تعارف کیا ہے۔ وزیروں نے معلومات لی، پتہ چلا کہ مکہ شہر سے کچھ لوگ تجارت کرنے کے لیے روم کے ملک میں آئے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ان کو بلوایا جائے۔ وہ 20، 25، 30 آدمی تھے، ان میں حضرت ابو سفیان بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا آپ لوگوں میں جس نبی نے عرب میں نبوت کا اعلان کیا ہے، اس نبی کا تم لوگوں میں سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد یہ حدیث سناتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے بادشاہ سے کہا کہ میں ان کا سب سے زیادہ قریبی ہوں، رشتہ دار ہوں۔ وہ تھے بھی رشتہ دار، قریشی تھے، تھوڑا اوپر جا کے حضور کا خاندان اور حضرت ابو سفیان کا خاندان ایک ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ابو سفیان کو اس نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ بڑا دانا آدمی تھا، تفتیشی آدمی تھا۔ اس نے کہا سارے ساتھی جو ان کے دوسرے بیلی ہیں وہ سارے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، وہ سب پیچھے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا میں اس بندے سے سوال پوچھوں گا، یہ میرے سوالوں کے جواب دے گا، اگر یہ جواب دینے میں غلطی کرے، ڈنڈی مارے، تو پیچھے والوں تم میں سے کوئی نہ کوئی بندہ ضرور بول جائے کہ یہ غلط کہہ رہا۔ بڑا طریقہ تھا یہ۔ اب حضرت ابو سفیان بعد میں جب مسلمان ہوئے تو بتاتے تھے کہ میں بادشاہ کی بات سن کے پھنس گیا۔ اب میں کوئی ڈنڈی مارنا بھی چاہتا تو مجھے ڈر تھا کہ میرے جو پیچھے کھڑے ہیں اگرچہ وہ میرے اپنے ہیں، مجھے پتا ہوتا تو میں انہیں سمجھا لیتا کہ میں جھوٹ بولوں گا تم نے ہاں کرنی ہے۔ میں نے ان سے گٹ مٹ نہیں کی ہوئی تھی، میٹنگ نہیں کی ہوئی تھی، بادشاہ نے مجھے پھنسا لیا۔ اب بادشاہ جو بات کرتا مجھے سچی بات کرنا پڑ گئی۔ میری آواز ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے اسپیکر سیٹ کرایا ہے، پنکھے بند کرائے ہیں اسی لیے تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آئے۔ اسپیکر پر رولا شور مچانا مقصد نہیں ہوتا، تقریر سمجھانا مقصد ہوتا ہے۔ اچھا، بادشاہ نے پہلا سوال کیا کیف نسبہ فیکم، تم لوگوں میں اس نبی کا نسب اور خاندان کیسا ہے؟ قلت هو ذو نسب فینا، حضرت ابو سفیان نے جواب دیا کہ وہ ہمارے اندر اعلیٰ خاندان والے ہیں۔ ایک سوال ہو۔ بادشاہ نے دوسرا سوال کیا، جو انہوں نے اعلان کیا ہے نبی ہونے کا، تو یہ اعلان تم لوگوں میں سے اس شہر میں پہلے بھی کسی نے کیا تھا؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، ہمارے شہر میں پہلے کوئی نبی نہیں ہوا۔ دو سوال ہو گئے۔ بادشاہ نے تیسرا سوال کیا کہ جس ہستی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کے والد دادا پر دادا میں سے کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔
چوتھا سوال بادشاہ نے کیا کہ هل شرفاؤکم یتبعونہ ام ضعفاؤکم، کیا تم لوگوں میں سے امیر لوگ اس نبی کو مان رہے ہیں یا زیادہ تر غریب ہیں؟ قلت لا بل ضعفاؤہم، ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ زیادہ تر ماننے والے غریب ہیں۔ 4 سوال ہو گئے۔ 5واں سوال بادشاہ نے کیا هل یزیدون ام ینقصون، کیا وہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ قلت بل یزیدون، میں نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں۔ 5 سوال ہو گئے۔ 6واں سوال بادشاہ نے کیا هل یرتد احدهم سخطۃ لدینہ، کیا ان میں سے کبھی کوئی بندہ اپنے دین سے ناراض ہو کر اپنا دین چھوڑتا بھی ہے، کبھی کوئی مرتد بھی ہوتا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، جو جاتا ہے پکا ہو جاتا ہے۔ 6 سوال ہو گئے۔ 7واں سوال، کیا کبھی آپ لوگوں کی ان کے ساتھ جنگ بھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جنگ ہوئی ہے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ میں نے کہا کبھی ہم جیت جاتے ہیں، کبھی وہ جیت جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ 7 سوال ہو گئے۔ 8واں سوال، کیا اس نے کبھی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے تم لوگوں سے جھوٹ بھی بولا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچا ہے، صادق ہے۔ 8 سوال ہو گئے۔ 9واں سوال، کیا کبھی آپ لوگوں کا ان کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا ہے؟ کوئی صلح نامہ ہوا ہو، معاہدہ ہوا ہو؟ جی ہوا ہے۔ کیا وہ معاہدے پہ قائم رہا؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ وہ معاہدے پہ قائم رہتے ہیں، کبھی معاہدہ نہیں توڑتے۔ ہاں، اس وقت ایک معاہدہ ہمارا ان کا ہوا ہے، صلح حدیبیہ والا۔ اب پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان بعد میں بتاتے تھے کہ اس جگہ مجھے تھوڑی سی ڈنڈی مارنے کا موقع ملا کہ اب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہاں تو میرے ساتھی مجھے نہیں ٹوک سکتے تھے نا، چونکہ یہ مجھے خطرہ نہیں تھا کہ یہاں مجھے کوئی ٹوکے گا، لہذا جتنی کہ میں ڈنڈی مار سکتا تھا یہاں میں نے ماری کہ اب ایک معاہدہ چل رہا ہے، پتہ نہیں اب کیا کرتے ہیں۔ 9 سوال ہو گئے۔ 10واں سوال بادشاہ نے کیا کہ ماذا یأمرکم، وہ تمہیں تعلیم کیا دیتے ہیں؟ قلت هو یأمرنا ان نعبد اللہ وحدہ ولا نشرک بہ شیئا، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، اور ہمیں حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، سچ بولو، پرہیزگاری اختیار کرو اور آپس میں جڑ کے رہو، فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ اس کی تعلیم ہے۔ بادشاہ نے کہا بس میرے سوال مکمل ہو۔ اب بتائیے کتنے سوال ہوئے؟ 10۔ بادشاہ نے ایک بندہ پاس کھڑا کیا ہوتا ہے، ترجمان، ٹرانسلیٹر، اس سے کہا ان کو میری بات سمجھانا، میں نے تم پر پہلا سوال کیا تھا کہ کیف نسبہ فیکم، ان کا خاندان کیسا ہے؟ تم نے کہا تھا ہو ذو نسب فینا وکذالک الانبیاء، تم نے کہا تھا کہ ان کا خاندان اونچا ہے، تو میں کہتا ہوں میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ نبیوں کا خاندان ہمیشہ اونچا ہوتا ہے، اور تم نے مان لیا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ بات، یہ نکتہ، یہ پوائنٹ اسی پاک نبی کے حق میں جاتا ہے، تم لوگ غلط ہو، وہ حق پر۔ میں نے تم پر دوسرا سوال کیا تھا کہ تمہارے شہر میں یہ دعویٰ، نبوت کا دعویٰ پہلے بھی کسی نے کیا ہے؟ میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ میں نے سوچا کہ اگر اس شہر میں کسی اور نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو تو ہو سکتا ہے اس کی دیکھا دیکھی یہ بھی شوق پورا کر رہے ہوں، لیکن
آپ نے کہا کہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ بات بھی نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے کسی کی دیکھا دیکھی ایسا کیا ہو، بلکہ وہ اندر سے سچا ہے۔ میں نے تم پر تیسرا سوال کیا تھا کہ ان کے والد یا دادا میں سے کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کے والد دادا پر دادا کوئی بادشاہ گزرے ہوں، تو یہ اپنے باپ دادا کی بادشاہت دوبارہ حاصل کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کر رہے ہوں، لیکن تم نے کہا کہ ان کا والد یا دادا میں سے کوئی بادشاہ نہیں گزرا، تو یہ بات بھی اس نبی کے حق میں جاتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس قسم کا بھی کوئی تحریک پیچھے سے نہیں تھی۔ میں نے چوتھا سوال کیا تھا کہ ان کی پیروی کرنے والے زیادہ تر امیر ہیں یا غریب؟ تو آپ نے کہا تھا کہ ان کی پیروی کرنے والے غریب ہیں۔ تو وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ، انبیاء کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، حق والوں کی، اللہ والوں کی پیروی اور ان کا کہنا ماننا یہ زیادہ تر غریبوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ میں نے پانچواں سوال کیا تھا کہ کیا یہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ آپ نے کہا تھا یہ بڑھ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْحَقُّ، حق اسی طرح ہوتا ہے، جب کسی کے دل میں حق کی بشاشت رچ بس جاتی ہے تو پھر اگلے واپس آنے کا نام نہیں لیتے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں جو کوئی سبق ماہیدہ پڑھدا والے دوجا مول نہ پڑھدا۔ میں نے آپ پر چھٹا سوال یہ کیا تھا کہ کبھی ان کا کوئی بندہ مرتد ہو کر واپس بھی آتا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں۔ تو حق کا یہی معاملہ ہوتا ہے، جب دلوں کے اندر اتر جاتا ہے تو پھر کھرچا نہیں جاتا، اندر بچا اور بسا رہتا ہے۔ میں نے آپ پر ساتواں سوال کیا تھا کہ آپ کی ان کے ساتھ کبھی کوئی جنگ بھی ہوئی ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ ہوئی ہے، اور کبھی وہ جیت جاتے ہیں، کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ تو حق اسی طرح ہوتا ہے، اہل حق کا جب اہل باطل کے ساتھ ٹاکرا ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، تو لے دے کرتے کرتے بالآخر اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کامیاب کر دیتا ہے۔ ہے نا قرآن کی کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول بالآخر کامیاب ہوں گے۔ میں نے یہاں پر آٹھواں سوال کیا تھا کہ کبھی اس نبی نے آپ لوگوں سے جھوٹ بھی بولا ہے، کبھی اس کا کوئی جھوٹ پکڑا ہے؟ تم نے کہا تھا کہ نہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ جو بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے۔ میں نے نواں سوال کیا تھا کہ کبھی آپ کا ان کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا ہے؟ سچ اور جھوٹ ہوتا ہے ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ، اور معاہدہ ہوتا ہے ملکوں کا ملکوں کے ساتھ، قوموں کا قوموں کے ساتھ، فوجوں کا فوجوں کے ساتھ۔ یہ اس لیول کی بات ہو رہی ہے۔ تو کبھی معاہدہ بھی ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ ہوا ہے، اور کبھی وعدہ خلافی انہوں نے نہیں کی۔ تو بس نبیوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ انبیاء جب معاہدہ کرتے ہیں تو اپنے معاہدے پر قائم رہتے ہیں۔ معاہدہ دوسرے توڑ سکتے ہیں، نبی نہیں توڑتا۔ میں نے آپ پر 10واں سوال کیا تھا کہ ان کی تعلیم کیا ہے؟ آپ نے کہا اللہ واحد لا شریک کی توحید بتاتے ہیں، نماز روزہ بتاتے ہیں، صدق و عفاف اور صلہ رحمی بتاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا بات نبیوں کا یہی طریقہ پوری دنیا میں ہمیشہ سے، جب سے اللہ نے سلسلہ انبیاء شروع کیا ہے، ہر زمانے میں نبیوں نے یہی تعلیم دی۔ اب آپ نے بھی بات بار بار سن کے یاد کر لی ہوگی، نہیں تو کافی ساری باتیں ذہن نشین ہو گئی ہوں گی، تقریر کے اکثر حصے آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نے سچ کہا ہے تو وَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، ایک وقت آئے گا کہ وہ پاک نبی جہاں میرے اس وقت پاؤں ہیں، میں کھڑا ہوں، یہ سارے کا سارا علاقہ اس کی حکومت میں ہوگا۔ وہ وقت دور نہیں، اور مجھے پتا تھا
کہ دنیا میں ایک نبی تشریف لانے والے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ عرب میں آئیں گے۔ میں اپنے علاقے میں ڈھونڈتا تھا کہ شاید ہمارے علاقے میں کہیں ہوں گے۔ یہ لوگوں کی ہمیشہ سے غلط فہمی رہی ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ میرے بعد ہر صدی میں مجدد ہوا کریں گے۔ نبی تو نہیں آ سکتے، ختم نبوت کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی میں مجدد آئیں گے۔ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها۔ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں میری امت میں کچھ بندے کھڑا کرتا رہے گا جو دین کی تجدید کرتے رہیں، نئی روح پھونک دیں گے۔ اب ہمارا یہ حال ہے کہ ہم بھی اپنے صدی کا مجدد اپنے گلی محلے میں ڈھونڈتے ہیں، یا اپنے گاؤں پنڈ میں ڈھونڈتے ہیں، یا اپنے صوبے میں ڈھونڈتے ہیں، یا اپنے ملک پاکستان میں ڈھونڈتے ہیں۔ سونا آپ کے گاؤں نے دین کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، یا اپنی تحریک کے سربراہ صاحب کو ہم مجدد بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، جو میرا قائد ہے وہی میرا مجدد ہے۔ یہ بات اللہ کو پتہ ہے یا اللہ کے رسول کو پتہ ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ مجدد کون تھا۔ تھوڑا کھلے دل کے مالک بننا چاہیے اور پوری دنیا کو ایک وسیع نگاہ کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا میں غلامی دی جا رہی ہے، تجھے یہاں بیٹھے کیا پتا کہ دین کا بہت بڑا خدمتگار ہو سکتا ہے، عرب میں ہو، دبئی میں ہو، ابو ظہبی میں ہو، کوئی پتہ نہیں۔ سونا مالک چاہے تو افغانستان میں کھڑا کر دے یا چین میں کھڑا کر دے۔ اب بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے اپنے وزیر کبیر سارے بہت بڑے ہال میں جمع کیے، پبلک کو بھی بلایا، اہم شخصیات بھی جمع کی۔ اب آپ سمجھ گئے کہ بادشاہ حضور کو اندر اندر سے مان چکا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور عرفان اسے مکمل طور پر یقین کے ساتھ مل چکا ہے، لیکن بات ہوتی ہے کلمہ پڑھنے کی۔ بادشاہ نے جب میٹنگ کال کی، سب لوگوں سے کہنے لگا کہ میرے پاس مدینہ منورہ سے خط آیا۔ آقا اس وقت مدینہ تشریف لے جا چکے، ہجرت کر چکے۔ حضرت ابو سفیان کا قافلہ مکہ سے آیا ہوا تھا، حضور کریم مدینہ میں جا چکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاس خط آیا ہے اور میرا دل یقین علم مجھے بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ آئیں مل کے ان پر ایمان لے آتے۔ بادشاہ نے خط بھی سنایا، خط میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الہ ہرقل عظیم الروم۔ یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور ہرقل بادشاہ کی طرف جو روم کا بادشاہ ہے، یہ خط جا رہا ہے۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کو قبول کیا۔ اسلم تسلم، مسلمان ہو جا تمہیں سلامتی مل جائے گی۔ اسلم فإن لك اجرک مرتین، مسلمان ہو جا تجھے دوہرا اجر ملے گا، تیرا بھی اور تیری پبلک کا بھی۔ فإن ابیت، اگر تم نے انکار کیا، فإن علیک اسم العریسیین، پھر تیرا گناہ بھی تیری گردن میں ہوگا اور تیری پبلک اور تیرے کسانوں اور دیہاتیوں کا گناہ بھی تیرے گھاٹے میں ہوگا۔ اور آگے آیت قرآن کی پڑھی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء، اے اہل کتاب آ جاؤ اس کلمے پر جو برابر ہے ہمارے تمہارے درمیان سانچہ ہے۔ خط بادشاہ نے سنایا، جیسے ہی بادشاہ نے خط سنایا تو وہ سارے لوگ مین گیٹ کی طرف بھاگ پڑے، ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا واپس ہو واپس ہو واپس ہو، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، میں کب مانے ہوئے ہوں، تمہیں کیا ماننے کی ضرورت ہے؟ اندر سے مانا ہوا ہے، بظاہر کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ اس لیے اسلام نے ہرقل بادشاہ کو کبھی مسلمان قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ جب تک زبان سے کلمہ نہ پڑھا جائے اندر کی معرفتیں فائدہ نہیں دیتی۔ اندر کی معرفت تمام مشرکین مکہ کو حاصل تھی،
یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہتا ہے کہ سارے مکہ والے میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں، اس طرح جانتے ہیں، اس طرح مان چکے ہیں اندر و اندر جیسے اپنے اولادوں کو پہچانتے ہیں، لیکن بظاہر کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے غیر مسلم رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ہستی جو حضور کو اندر اندر سے مان چکی ہو، اب تو اندر اندر کا کسی کا اظہار ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا، اندر کی بات اندر ہی ہوتی ہے، جب تک بظاہر کوئی کلمہ نہیں پڑے گا اس کا اسلام تسلیم نہیں کیا جائے، اس کا مسلمان ہونا کلمے سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہی باتیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں۔ یہ تو آپ نے سارا واقعہ سن لیا، حدیث بھی سن لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا کا نبی ہونے کے ثبوت کے طور پر بہترین حدیث آپ نے سن لی۔ اب سمجھنا ہے کہ اس حدیث کو روایت کون کرتا ہے۔ حضور کی شان میں بہت بھاری حدیث ہے کہ نہیں؟ مجھ سے بھی سن لیں، آپ بھی بے شک کہہ رہے ہو نا، مجھ سے بھی سن لیں۔ میں آپ کو پوری تسلی کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی بھاری حدیث، اتنی زبردست حدیث ساری زندگی میں کہیں نہیں پڑھی۔ حضور کی شان میں پورے ذخیرہ حدیث میں سب سے چوٹی کی حدیث یہی ہے، اور اس حدیث کو روایت جو کرتا ہے اس کا امت مسلمہ پر احسان ہے کہ نہیں؟ اس کے سامنے ہمیں جھکنا پڑے گا کہ نہیں؟ اعتراف کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ اب یہ حدیث کون بیان کرتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث حضرت ابو سفیان نے سنائی۔ حضرت ابو سفیان کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی ہیں۔ ایک اور نقطہ اگر آپ غور کریں تو حضرت ابو سفیان کا امت مسلمہ پر بھاری احسان۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس خود صحابی ہیں، وہ ایک صحابی سے حدیث لے رہے ہیں۔ جو اس زمانے کی بات ہے جب حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن حدیث کب بیان کی؟ جب مسلمان ہو گئے، اس زمانے میں واقعہ سنایا۔ اب اہل علم کے مقام کی بات ہے، عوام کو سمجھ نہیں آئے گی۔ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی صحابی کے غیر مسلم ہونے کے زمانے کی حدیث مسلمان ہونے کے بعد اگر وہ روایت کریں تو وہ قابل قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ ان کی اپنی ہی کسی صحیح حدیث کے خلاف نہ ہو۔ یہ جملہ اہل علم کے لیے تھا، وہ علیحدگی میں عرض کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے، میں نے یہ کیوں بولا۔ ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ ابن عباس اہل بیت میں سے ہیں، حضور کے سگے چچا کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن عباس حضور کے بھائی ہوئے نا، پھر چچا کے بیٹے ہوئے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضور کا بھائی کون کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بھی بھائی کہا ہے، فاروق اعظم کو بھی بھائی کہا ہے، بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی بھائی کہا ہے، لیکن رشتے کے لحاظ سے، چچا کا بیٹا ہونے کے لحاظ سے بھی حضور کے بھائی بہت سارے ہیں۔ تو بھائیوں کے فہرست تیار کرتے وقت ہمیں علم سے کام لینا چاہیے، تحقیق سے کام لینا چاہیے۔ یہاں سینے کے زور نہیں چلتے، یہاں خدا کا خوف چلتا ہے۔ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، حضور کے بھائی ہوئے۔ اسی ابن عباس کے بڑے بھائی ابو الفضل، وہ بھی حضرت عباس کے بیٹے ہیں، وہ بھی حضور کے چچا کے بیٹے اور بھائی ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہوئے چچا کے بیٹے ہونے کے ناطے سے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار، وہ بھی حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ بھی حضور کے بھائی ہوئے۔ حضرت جعفر طیار سے بھی بڑے بھائی حضرت عقیل ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی حضور کے چچا کے بیٹے ہوئے، وہ بھی حضور کے بھائی ہوئے۔ حضور کے بھائیوں کی فہرست بڑی طویل ہے۔ ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ اس حدیث کو تو حضرت ابو سفیان روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان کا ایک اور واقعہ بھی ہے، ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری میں وہ حدیث بھی ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں،
اپنوں پہ رحمت اور شفقت کرتے ہیں. بارش نہیں ہو رہی، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے. یہ حضرت ابو سفیان نے مسلمان ہونے سے پہلے حضور سے درخواست کی تھی. حضور نے دعا فرمائی اور بارش ہوئی. یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. لیکن اس وقت ہم نے حضرت ابو سفیان کا اسلام ہم نے بھی تسلیم نہیں کیا ہوا. اس وقت کا وہ اسلام ان کا جب فتح مکہ ہوئی تو اس وقت ان کا اسلام لانا مقبول ہے اور مسلمانوں کے یہاں معروف ہے. لیکن پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش مانگنا اور بارش کی دعا کرنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اندر و اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی مانتے تھے، آپ کی عظمت کے معترف تھے، لیکن بظاہر کلمہ جب تک نہیں پڑھا اس وقت تک اسلام ان کا تسلیم نہیں کیا گیا. کوئی بھی بندہ جب تک بظاہر کلمہ نہیں پڑھے گا حضور کے واسطے سے، حضور کے چہرے انور کی برکت سے بارشیں مانگتا رہے. ابو سفیان نے بھی یہی کام کیا تھا. اس وقت تک ایمان ثابت نہیں ہوگا جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بمانگے دور نہیں پڑا جائے. ایک بات اور بھی سناتا ہوں. اسلام میں ایسی اہم حدیثیں بخاری وغیرہ میں موجود ہیں، مسلم میں موجود ہیں اور بے شمار کتابوں میں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم اہل سنت زیادہ بڑھتے ہیں نا. الحمدللہ ہے بھی ایسا ہی ہے، یہ حقیقت بھی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز حدیثیں، سب سے چوٹی کی حدیثیں جن کے اندر محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کر موجود ہے، ان ساری حدیثوں کو روایت کرنے والے صحابی کہیں آپ کو حضرت ابو سفیان نظر آئیں گے، کہیں آپ کو حضرت امیر معاویہ نظر آئیں گے. ایک حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امیر معاویہ روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے اوپر احسان کرنا چاہتا ہے، بھلائی کرنا چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، دینے والا اللہ ہے، بانٹنے والا حضور نے فرمایا میں ہوں. یہ ہم حضور کے اختیارات کو بھی ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث ہم بیان کرتے ہیں. سنیت کی جان ہے، اس کے رسول محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز حدیث ہے. لیکن سونا حدیث بیان کرتے ہو تو حدیث کے راوی کا بیان نہیں کرتے. اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام سیدنا امیر معاویہ ہے. امیر معاویہ نے حدیث بیان کر کے اسلام والوں کا، مسلمانوں کا، سنیوں کا سر مول لے لیا ہے. یہ میں ایک پہلو بتا رہا ہوں، ابھی فضائل اور دلائل بہت زیادہ ہیں. صرف اس حدیث کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کا راوی کون ہے. وہاں اگر حضرت ابو سفیان راوی ہے تو اس طرح کی بہت سی حدیثیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی ہیں. ایک اور دلچسپ حدیث آپ کو سناتا ہوں. آپ سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کے ہونٹ مبارک اور زبان مبارک کو چوسا ہے نا. سنیں گے نا حدیث؟ بوجھو اس حدیث کو روایت کون کرتا ہے؟ سونا آج کے بعد بلانا نہیں. اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام سیدنا امیر معاویہ ہے. پنجابی میں کہتے ہیں ایتھے رکھ. خدا کی عظمت کی قسم، مسلمانوں کے مقابلے پر جتنے بھی باطل لوگ ہیں، اہل ایمان کے مقابلے پر آنے والے، سب کے پلے کخ بھی نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے علم کی دولت ڈالی ہے اہل سنت کے پلے پہ ڈالی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توانائی، قوت، ایمان اور علم اہل سنت کو عطا فرمایا ہے، یہ اہل سنت کا ہی بہرا ہے، انہی کا حصہ ہے. دنیا میں ساری کی ساری دنیا علم سے محروم ہے. اگر علم کی دولت عطا ہوئی تو اہل سنت کو عطا ہوئی. باقی ہیرا پھیریاں ہیں، رائٹ لیفٹ ہے، سینے کا زور ہے، جذبات ہے. میرا خاندان، میں، آپ، میرے ابا جی، ہماری گدی، یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. میرے بزرگ جیسا کوئی نہیں، یہ آپ کو مل جائے گا. آپ سوچ سکتے ہو پڑھا لکھا دور ہے، لوگ جانتے ہیں ان باتوں میں رس کوئی نہیں ہوتی. یہ باتیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلیں گی. اللہ کی بارگاہ میں قرآن چلے گا، حدیث چلے گی، ادب چلے گا، بے ادبی نہیں چلے گی. میں نے آپ کے سامنے ابتداءً
قرآن کی آیت پڑھی کہ حضور ساری دنیا کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس کی مزید تصدیق کے لیے بخاری شریف سے وہ حدیث سنائی، حدیث نمبر 7، جس میں ہرقل بادشاہ نے حضور کے بارے میں 10 سوال کیے تھے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین ہستی کو عظیم ترین طریقے سے واضح کرنے کے لیے روایت کرنے والے صحابی کا نام حضرت ابو سفیان ہے. اور اسی ڈگر کو مزید واضح کرنے کے لیے، اس روش پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے کہ حضرت ابو سفیان اور کس کس حدیث کے راوی ہیں، حضور سے بارش مانگنا ایمان لانے سے پہلے، اور حضرت امیر معاویہ کے اس قسم کی حدیثیں روایت کرنا کہ دینے والا اللہ ہے، بانٹنے والے حضور ہیں، اور امام حسن کے حضور نے ہونٹ چوسے، زبان مبارک چوسی، ان حدیثوں کے راوی امیر معاویہ ہیں. یہ میں نے اختصار سے کام لیا ہے، اور بہت حدیثیں ہیں، عام حدیثیں نہیں، خدا کی قسم علم کے میدان میں چوٹی کی حدیثیں، تو انہی لوگوں نے روایت کی. میلاد شریف سنی مناتے ہیں نا، تو میلاد کے موضوع پر میں نے اتنی چوٹی کی، اتنی اچھی اور واضح حدیث اور نہیں پڑھی، جو مسلم، نسائی، مسند احمد میں موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی کا نام حضرت امیر معاویہ ہے. میلاد کے موضوع پر آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم سارے صحابی بیٹھے تھے، یہ شام کی بات ہے، ملک شام، مسجد میں لوگ بیٹھے، اوپر سے امیر معاویہ آئے، پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ جواب ملا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جس نے ہمیں مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آپ نے کہا قسم اٹھاتے ہو اس لیے بیٹھے ہو؟ سب نے کہا ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اسی لیے بیٹھے. آپ نے کہا میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ آپ لوگوں نے کوئی جھوٹ بولا ہوگا، میں نے قسم اس لیے اٹھوائی ہے جس طرح آج آپ بیٹھے ہو، اوپر سے میں آیا ہوں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ ہم صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے حضور تشریف لے آئے. آپ نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے عرض کیا حضور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے. جلسنا نذکر ربنا ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا. اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے جس نے ہمیں مسلمان ہونے کی توفیق دی، اور آپ کو بھیج کر اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا. آپ کو بھیج کر اللہ نے احسان کیا، ہم اس احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. بتاؤ محفل میلاد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ من علینا بکا، من کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا. یہ وہی لفظ ہے قرآن میں جو آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے من اور احسان کیا مومنوں پر جب ان میں اپنا رسول بھیجا. تو وہی لفظ حضور نے استعمال کیا، اور روایت کرتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ. اور پھر حضور نے پوچھا کہ قسم کھاتے ہو کہ اس لیے بیٹھے؟ سب نے قسم اٹھا کے عرض کیا یا رسول اللہ اس لیے بیٹھے. حضور نے کہا میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ تم لوگوں نے کوئی جھوٹ بولا ہوگا، بلکہ اس لیے اٹھوائی ہے کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں، اور مجھے جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ اے میرے نبی، اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی، یہ آپ کے صحابی آپ کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے پر میرا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میں اللہ ان کا بیٹھنا دیکھ کر فرشتوں کے درمیان فخر کر رہا ہوں. محبت سے بھری حدیث ہے کہ نہیں؟ میلاد شریف پر میں نے اتنی اچھی حدیث اور اتنی واضح حدیث اور نہیں پڑھی. جیسا میں نے پہلے بتایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر بخاری کی حدیث نمبر 7 جیسی حدیث آپ کو انشاءاللہ نہیں ملے گی. حضور کے اختیارات پر حضرت امیر معاویہ کی بیان کی ہوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی. امام حسن کے زبان مبارک کو چوسنے میں اہل بیت کے ساتھ حضور کی محبت سے لبریز حدیث امیر معاویہ اس کے راوی ہوں اور کہیں نہیں ملے گی. اور میلاد پر بھی اتنی واضح حدیث آپ کو نہیں ملے گی. تو یہ چوٹی کی حدیثیں ہیں. آپ سمجھ لو کہ سرمایہ اہل سنت محبت رسول ہے, اور محبت رسول کے اندر اگر سب سے زیادہ اور اونچی اور واضح حدیثیں روایت کرتا ہوا کو نظر آتا ہے تو یا ابو سفیان ہے یا امیر معاویہ. تو ان لوگوں کو چھوڑنا گویا اسلام کو چھوڑنا ہے. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, ادب کی توفیق عطا فرمائے, اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قسم کی حدیثیں وہ جو بادشاہ نے 10 سوال کیے اور وہ جواب، اور ان جوابوں پر بادشاہ کا تبصرہ، اس قسم کی باتیں اگر تھوڑی سی مشکل بھی لگیں تو ایک طالب علم بن کر ان باتوں کو غور سے سن کر یاد رکھنے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح غلام بن کر ان کا پوری دنیا میں پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔